اس لیے اللہ کے لیے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گیا جب یہ مسئلہ چھڑ گیا تو الفرقان میں 30-35 سال پہلے اس نے مضمون لکھا، فرمایا اللہ کی قسم دونوں علماء اگر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جائیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پاکستان ہے دارالجھگڑا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے فرمایا جھگڑا نہیں ہے لیکن فریقین ضدی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا، یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگایا، میں نے قرات خلف الامام کا، میرے مسئلے 3 ہیں۔ اگر میں اس میں صلح کروں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کروں تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا کہ میں نے 3 مسئلے رٹا لگائے۔ مجھے تدریس نہیں آتی، میں دنیا کا نالائق آدمی ہوں۔ آپ کے مناظرین حضرات کا یہی حال ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب۔ وہ اگر تقلید شخصی، قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متکلم اسلام کون کہے گا؟ اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ تدریس کی تو نحمیر کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں تھوڑا سا آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ مناظرین یہ مسئلہ سمجھے نہیں ہیں، اور آپ سے میں نے کہا چونکہ آپ بھی مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ دونوں شکوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھو، چارپائی پر ہے جب حل ہوا حی ام میتن، تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا آپ سے۔ یہ جو قبر میں تو بعد میں تشریف لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، لیکن 3 دن جو چارپائی پر ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں نا آپ لوگوں میں مدرسین بھی ہے، ایک شک تو متعین کرو، یا تیسری شک کی آپ قائل ہیں؟ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ حل ہوا میت ام لا فی ہذہ الایامۃ، ہمارا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم جو چارپائی پر آرام فرما رہے 3 دن تک، سمجھے، موت آ گئی بالاتفاق، ان 3 دنوں میں کیا ہے؟ اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ اور اگر میت ہے تو 3 دن کے مماتی تو ہو۔ تیسری صورت بتاؤ، سمجھے؟ اس لیے یہ کہہ دو موت بھی آ گئی ہے۔ کہتے جب آپ چارپائی پر تھے تو آپ پر اللہ تعالی نے نیند طاری کی تھی، جب نیند ثابت ہوا تو حیات بھی ثابت ہوئے۔ یہ آپ کے خود ساختہ تحریف ہے۔ حضرت علی اس موقع پر آیا، فرمایا طبت حیا و میتا، بولو طبت حیا و میتا، بیٹے اس قسم کی ہواؤں سے جہاز نہیں اڑتے، سمجھے؟ یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا ہے، سمجھے؟ جو مسئلہ میں نے وہی بتایا، یہ تیرے مناظرین کو میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے درود پڑھا، درود کو خود سن لیتا ہے، اگر درود فرشتے پہنچا دے تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو وہی تو دوشک ہیں، پھر دفن کیسے آپ نے کیا؟ بات تو یہ تھی، سمجھے؟ دفن کیسے کیا؟ آپ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سمجھے؟ آپ اجازت دیں گے کہ میں سویا ہوں مجھے دفن کرنے، میرے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، دفن کریں گے آپ مجھے؟ اس لیے زور لگا پتر۔ جی سامعین، آپ نے سنا کہ کس طرح مولانا منظور مینگل صاحب علماء احناف جو کہ عقیدہ حیات کے قائل ہیں، ان کو دو ٹوک الفاظ میں کچھ بول رہے تھے۔ حالانکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ گفتگو کرنا، چاہے وہ قائلین حیات النبی سے ہو یا قائلین ممات النبی سے ہو، دونوں کی طرف سے جب بھی دلائل دیے جاتے ہیں اور دلائل سے جو بھی استدلال کیا جاتا ہے وہ گستاخی سے کبھی خالی نہیں ہوا کرتا۔
اور حقیقت میں جو منظور احمد مینگل صاحب نے باتیں کہی ہیں مسئلہ یہی ہے۔ حالانکہ وہ لان تان تو حیات والوں کو کر رہے تھے، لیکن اسی کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ان کے اپنے خطباء، ان کے اپنے علماء، ان کے اپنے مفتیان کرام، ان کے اپنے مناظرین اسلام، اور وہ بذات خود بھی انہی مسائل جن کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہی پہ دسترس حاصل کی جاتی ہے، صرف کس کے لیے؟ انا میں روٹی روزی پیٹ کی خاطر، معاملہ ان کے اپنے ساتھ بھی یہی ہے۔ حالانکہ ان کا ایک پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کلپ رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ مسائل کا خاتمہ ہو، فرقہ واریت کو فروغ نہ ملے، اتحاد ہو، ایکا ہو، اتفاق ہو، یکجہتی ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں مکہ اور مدینہ کو دیکھنا چاہیے۔ تو کیا جب یہ بات اور یہ دعویٰ خود کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ خود بھی اس میں مخلص ہوتے ہیں؟ اور کیا آج تک انہوں نے اپنے معاملات کو اپنے اسی بیان کردہ کلیہ اور فارمولے کے تحت حل کیا ہے؟ جواب یقیناً ہے ہرگز نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دعویٰ کچھ ہے اور اپنا عمل کچھ ہے۔ بہرحال ہم دونوں حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ان معاملات کو حل کرنے کا بہترین رستہ ایک ہی ہے۔ آؤ قرآن و سنت، قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، اپنے معاملات ختم کر لو، اتحاد بھی ہو جائے گا، اتفاق بھی قائم ہو جائے گا۔